ہجرت کا ایک درس یہ بھی ہے کہ دین کی راہ میں مفاد پرستی اور خود غرضی سے اوپر اٹھ کر انسان کے اندر اخلاص للہیت پیدا ہو۔ وہ جو کام کر رہا ہے اللہ کے لیے خالص ہو کر کرے، خود غرضی ہرگز نہ ہو، کیونکہ خود غرضی اور مفاد پرستی صرف مقصود ہو تو پھر وہاں نہ دین کا کام صحیح سے ہوگا نہ اس کا بھلا ہوگا۔ وہی دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرے تو دین کا کام بھی بھرپور انداز میں ہوگا، اور ان تنصر اللہ ینصرکم کے تحت اس کی بھلائی بھی ہوگی۔ اگر وہ دین کے لیے کام کرے گا تو اللہ دنیا سے بھی نوازے گا، دین تو ملا ہی، اور اگر صرف دنیا کے لیے کرے گا تو دین نہ ملا، دنیا بھی نہیں ملے گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص و للہیت کے ساتھ اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ اختیار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام پھلا پھولا، اسلامی اثر و رسوخ بھی قائم ہوا، اللہ آپ کو بے تاج بادشاہ بنایا، دنیا عش عش کرنے لگی آپ کی زندگی کو دیکھ کر، اور آج بھی جب کبھی کوئی آپ کی زندگی پڑھتا ہے تو عش عش کرتا ہے۔ مائیکل ہارٹ نے جب دی 100 کتاب لکھا، ایسے 100 اشخاص جو دنیا کی تاریخ میں عظیم ہیں، تو اس نے سب سے پہلا نمبر جو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آج پوری دنیا میں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو آپ کو اپنا اسوہ، اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ مانتے ہیں، آپ کی تعلیمات پر خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ رہی بات آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیزوں کی، تو سبحان اللہ اپنی نعمتوں سے بھرپور انداز میں نوازے گا، اور اس کے لیے ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی تمام چیزیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن کن کن چیزوں سے نوازے گا۔ دنیا میں مقبولیت ملی، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت ملی، فرشتوں کے پاس مقبولیت ملی، تمام انبیاء کے پاس مقبولیت ملی۔ یہ صرف اسی لیے ہو پایا کہ آپ اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کیے تھے، اور مکہ جو چھوڑے تھے اسی اخلاص کی وجہ سے، اور للہیت کو اپناتے ہوئے آپ کے اندر خود غرضی یا مفاد پرستی ہرگز نہیں تھی۔ تو لہٰذا جہاں پر صرف اور صرف خود غرضی یا مفاد پرستی ہوتی ہے، وہاں پر نہ انسان دین کا کام اچھے انداز میں کر سکتا ہے، نہ اپنی بھلائی کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنا کہ دین کا کام اخلاص کے ساتھ دے، دین کے لیے کریں، دین و دنیا دونوں جگہ کی بھلائی حاصل ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔